دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ السلام علیکم۔ آج میں اپنے گاؤں کے قبرستان میں موجود ہوں اور یہاں پہ ہمارے کچھ پیارے ہیں، وہ ان کی قبریں موجود ہیں، ان کے پاس جائیں گے، کچھ دل کے حال جو ہیں انہیں بیان کریں گے، کچھ اپنی سنائیں گے، کچھ ان کی تو سن سکتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ بہت یاد آتے ہیں وہ۔ یقیناً موت جو ہے نا، یہ ایک حقیقت ہے اور تلخ حقیقت ہے، ہمیں جانا ہے۔ جس نے اپنی زندگی خوبصورتی کے ساتھ اور مکمل جو ہمیں ایک سلیبس دیا گیا ہے، اس سلیبس کو مکمل طور پہ اس نے پڑھا اور اس پہ عمل کیا، تو اس کے لیے یہ دنیا جو ہے وہ واقعی فانی ہے اور اسے اس دنیا سے جانے کا بالکل بھی غم نہیں ہوتا۔ یہ ہماری قبرستان جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، صفائی بھی ہے اور بالکل آرگنائز طریقے سے تمام قبریں ہیں، ایک مینر میں ہیں۔ یہ اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے گاؤں کا قبرستان ہے۔ تو آئیں آپ کو ملاتے ہیں جناب چند ایسی شخصیات کا جو میری زندگی کا حصہ رہے۔ سب سے پہلے اپنے دادا جی کے پاس لے کر میں آپ کو جاتا ہوں۔ جی، یہ میرے دادا جی کی قبر ہے۔ ان سے میں ابھی بات تو کر سکتا نہیں ہوں، مجھ سے دور ہو گئے ہیں۔ یہ میرے استاد جی ہیں، جی یہ ہمارے امانت علی صاحب، میں نے ان سے قرآن پاک پڑھا۔ وہ ان کی بیگم ہیں، ان کے پاؤں کی طرف صاحب نور آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ دونوں میرے استاد رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور یہ دو بھی قبریں جو ہماری فیملی کی قبریں ہیں۔ یہ تمام قبرستان میں ہمارے فیملی کے کچھ لوگ ہیں لنکس کے ساتھ، وہ ادھر دفن ہیں۔ اس سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ والی جگہ، یہ سارا جنازہ گاہ ہے، یہاں پہ جو ہے جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ اور اس سے دوسری طرف یہ جو کھمبا لگا ہوا ہے، اس کی اس سائڈ پہ دوسرا قبرستان ہے، وہاں پہ میری دادی اماں جو ہے ان کی قبر ہے اور بہت سارے اور بھی ریلیٹیوز ہیں۔ تو حقیقت یہی ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مٹی ہیں اور مٹی میں ہی جانا ہے، غرور کس بات کا۔ ہاں کبھی کبھار انسان، میں آج یہاں پہ ویڈیو بنانا مقصد نہیں ہے اور یہ اچھا بھی نہیں لگتا کہ آپ قبرستان میں آئے ہوئے ہیں اور آپ اس طرح ویڈیوز بنا رہے ہیں، مگر حقیقت کو نزدیک سے دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ اور آج کل کی جتنے بھی جین زی ہے، جتنے بھی نسل ہے، ان سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو آپ کا اصل گھر ہے اس کے لیے تیاری کریں۔ دنیا ایک ایگزام کی طرح ہے اور آپ کو ایگزام کا سلیبس دے دیا گیا ہے، اور اس سلیبس میں بہت سارے ٹف کوسچنز بھی ہیں، کچھ کوسچن آؤٹ آف سلیبس بھی ہیں، مگر آپ کو تیاری کرنی ہے۔ کوئی پتہ نہیں ایگزامینر کا موڈ کیسا ہو اور ایگزامینر کس موڈ میں آپ کا پیپر چیک کر رہا ہو اور کس ادا پہ وہ راضی ہو جائے۔ بس اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں، اپنی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کریں اور قبرستان میں چکر لگایا کریں اپنے پیاروں کے پاس، ان کے لیے دعا کریں، قرآن پاک پڑھیں، اصال کریں ان کے لیے، اور حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نوجوانوں کو ان کے والدین، ان کے بابا جی، دادا جی، نانو جی اور ان کی قبروں پہ آنے کی توفیق دے اور زندگی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے انہیں۔ اس قبرستان کی ایک اور نایاب چیز آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پڑیاں ہیں۔ یہ جب قبر کھدائی کی جاتی ہے، اس کے بعد میت کو رکھا جاتا ہے تو اس کے اوپر یہ پڑیاں لگائی جاتی ہیں، اور یہاں پہ مٹی جو ہے وہ مٹی ہے، وہاں سے مٹی لی جاتی ہے۔ ابھی اس طرح ہوتا ہے گاؤں میں اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی ذات کا، کوئی بلادری کا کوئی اس طرح سین نہیں ہے کہ کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس کے بلادری والے ہی اسے جو ہے آ کے سارے انتظامات کریں گے، نہیں۔ جب اعلان ہو جاتا ہے، جب پتہ چل جاتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملا ہے، تو تمام لوگ آ جاتے ہیں اور قبر جو ہے اسے تیار کرنا شروع کرتے ہیں۔ اسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں کہ کیا ذات ہے اور کون سے محلے سے ہیں، نو۔ اچھا، پھر وہ آتے ہیں، یہاں پہ پڑیاں موجود ہیں، وہ سامنے جو ہے ہمارے یہ جو میرا ہاتھ کے اشارہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سامنے جنازہ گاہ ہے، یہاں پہ جنازہ، اور اسی گیٹ سے پھر انٹر ہو کے یہاں قبرستان میں میت کو لے آتے ہیں، اور یہاں پہ سارے انتظامات ہوتے ہیں مکمل۔ جو
گاؤں سے ہمارے نیچے دیہات ہیں اور بھی جہاں پہ زمینیں کا کام وغیرہ ہوتا ہے، وہ لڑکے آ جاتے ہیں اور جان مار دیتے ہیں اپنی، مکمل قبر جو ہے وہ میت کو قبر میں اتارنا، کیونکہ لوائقین تو اس وقت بالکل نڈھال ہوئے ہوتے ہیں، تو قبر میں اتارنا، یہ دیکھیں اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، اینٹیں لگا کے مکمل گارے سے سیٹ کرنا، پھر قبر کے اوپر مٹی ڈالنا، مکمل تمام چیزیں۔ پھر حافظ صاحب آ جاتے ہیں، وہ سامنے جو آپ درخت دے رہے ہیں اس کے پیچھے مسجد ہے، یہاں کے حافظ صاحب ہیں، یہ ہماری جامعہ مسجد ہے، یہ آتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھا جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، رواج کہہ لیں، روایت کہہ لیں ایک گاؤں کی۔ تو تمام گاؤں جو ہیں انہیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے کہ ہر کسی نے جانا ہی جانا ہے۔ آج میں اپنے گاؤں کی قبرستان میں موجود ہوں اور یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن سے میں بات تو نہیں کر سکتا، مگر ان کے ساتھ میرا گہرا تعلق، اور یقین مانے وہ کبھی جان ہوا کرتے تھے۔ بس انسان کو حقیقت پہچانی چاہیے، جو حقیقت ہے اس کو جاننا چاہیے۔ آج کل کی جنریشن جو ہے وہ اس کا رخ کسی اور طرف ہے، نہ مسجدوں کی طرف جا رہے ہیں، نہ قبرستان کی طرف آ رہے ہیں اپنے پیاروں سے ملنے، اور یقین مانے آئی ہیو نو ورڈز۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور آئیں قبرستان میں کبھی بیٹھیں اپنوں کے پاس جو آپ کے پاس ابھی موجود نہیں ہیں، دل کے دکھڑے سنائیں انہیں اور دعا کریں ان کے لیے۔ اور آخری چند الفاظ، چند اشعار ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ مجھے یاد رکھیں۔ میں نے بھی مٹی ہوں، خاک میں خاک ہو جانا ہے، تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شاعر لکھتے ہیں کہ اچانک کبھی میں موت کا بستر اوڑھوں، اچانک کبھی میں موت کا بستر اوڑھوں، تو موت کے بعد مجھے اپنا بتاتے رہنا، اور میں فرشتوں سے تنہائی کا چرچا نہ کروں، میں فرشتوں سے تنہائی کا چرچا نہ کروں، چند ایک سال میری قبر پہ آتے رہنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔